مظہر نور خدا نہ کہ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما جے تیرا در چھڑ کے غیر دے در جاواں فیض عالم سرکار میں اس دن مر جاواں۔ حضرات گرامی قدر معزز و محتشم سامعین ذی وقار نیوز چینل کے ذریعے سننے والے مائیں بہنیں بیٹیاں اور مستورات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بے شمار مرتبہ نماز کے بارے میں حکم فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 950 مرتبہ اللہ رب العزت نے نماز کا حکم فرمایا ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحاب سے بے نمازی کے بارے میں آپ ارشاد فرما رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، پتہ ہے بے نمازی کے بارے میں، اس کے عذاب کے بارے میں؟ تو صحابہ اکرام نے حالانکہ صحابہ اکرام جانتے ہیں سب معاملات، لیکن وہ ادباً حضور کی بارگاہ میں کوئی گفتگو اس طرح کی نہیں کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرتے تھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب پوچھتے سرکار تو پتہ ہونے کے باوجود بڑے جید صحابہ کہتے تھے اللہ و رسول عالم، اللہ جانے اور اللہ کا رسول بہتر جانے، اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ایسا سانپ، ایسا اژدہا، یعنی ایسا سانپ جو قبر میں آئے گا بے نمازی کے، اس کا نام گنجا سانپ کے ذریعے اس کو کہا جائے گا، اس کا سانپ جو ہے وہ گنجا سانپ ہے، اور آ کر وہ بے نمازی کو کہے گا کہ میں گنجا سانپ ہوں۔ اس کی آگ والی آنکھیں ہوں گی، یعنی آگ والی، جس طرح آگ ہوتی ہے اس طرح اس کی آنکھیں ہوں گی، اور حضور پاک فرماتے ہیں اس کے لوہے کے ہاتھ ہوں گے، یعنی اس کے لوہے کے ہاتھ ہوں گے، اور فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک وہ بے نمازی کو مارے گا، اور اتنا ایک ضرب لگائے گا آدمی زمین کے اندر جو ہے وہ دھس جائے گا، پھر اس کو وہ زور سے لے کر عصر تک یہ کام اس کو تکلیف دیتا رہے گا، عصر کے ٹائم پھر نکال لے گا اور کہے گا کہ تم نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، پھر مارے گا، اور وہ مغرب سے عشاء تک، رات گئے تک اس کو یہ تکلیف پہنچتی رہے گی۔ یہ سزا اس بے نمازی کے لیے ہوگی جو یہ نہیں کہ نماز کا انکار کرتا ہے، نماز ہے یہ فلان، نانا، جو پڑھتا نہیں ہے، جو فجر کی نہیں پڑھتا، ظہر عصر مغرب عشاء کی نہیں پڑھتا، اس کے بارے میں اتنی سزا ہے، اتنا اس کا معاملات ہیں کہ انسان اپنے آپ کو واپس لائے اور اپنے آپ کو بدلے اور اپنے اندر وہ تبدیلی لائے جو تبدیلی رب ذوالجلال کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لانا چاہتے ہیں۔ ورنہ ہزاروں من مٹی کے نیچے آ کر جب انسان کی حساب و کتاب میں چلا جائے گا، اس ٹائم مانا تو کیا مانا؟ آج قرآن پاک کو پڑھ کر اس سے یہ سبق حاصل کریں کہ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز پڑھو، رکوع کرو، زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، ایسے کام کرو اور اس چیز پہ چلو جو راستہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نیکوں کا راستہ ہے، صدیقین کا، شہداء، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے صدیقین و شہداء و صالحین، نیک لوگوں کا، صدیقوں کا، سچوں کا، داتا صاحب کا راستہ، ایسے نیک لوگوں کے راستے پر چلو تاکہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ ہر آدمی جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، وہ پانی تلاش کرو جو یہ آگ بجھائے، لہذا ہر آدمی اپنی دشمنی کی، مخالفت کی، عداوت کی آگ میں جل رہا ہے اور جل کر راکھ ہو رہا ہے۔ اس نے ذرا سا بھی یہ نہیں سوچا میرے لیے جو اذان مسجد کے اندر، آپ کو پتہ ہے یہ نوجوان کتنی ڈگریاں اٹھا کر اور کتنی کتابیں اٹھا کر، کیمسٹری کی اور بایولوجی اور کتنی کتابیں اٹھا کر اپنے پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد وہ اس کی اسناد وغیرہ، سرٹیفکیٹ وغیرہ اٹھا کر وہ دار کے دفتروں پر دھکے کھاتے ہیں، مگر اس کو کامیابی ان کو نہیں ملتی۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کامیابی ہے کیا، کامیابی کس چیز کا نام ہے۔ کامیابی کے لیے 5 وقت میں مؤذن مسجد میں اذان دیتے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، او لوگو آجو کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آجو فلاح کی طرف۔ فلاح اور کامیابی تو اللہ کے دین میں ہے، نماز میں ہے، روزے میں ہے، حج میں ہے، زکوٰۃ میں ہے۔
ان چیزوں میں، نیک کاموں میں فلاح اور کامیابی ہے. اور انسان اپنی انگریزی پڑھ کے کامیاب ہونا چاہتا ہے، انسان جھوٹ بول کر کامیاب ہونا چاہتا ہے، انسان چوری کر کے کامیاب ہونا چاہتا ہے، انسان فراڈ کر کے کامیاب ہونا چاہتا ہے، انسان ایک دوسرے کی ٹانگوں کو کھینچ کر کامیاب ہونا چاہتا ہے. یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کوئی بلندی نہیں ہے، اور نہ یہ زندگی ہے. یہ جو شرمندگی ہے، یہ بے بندگی ہے. اگر چاہتے ہو کامیاب ہونا تو اپنے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا پتہ پھٹک ڈالو، حضور کی غلامی کی طرف آ جاؤ. اور سرکار کی غلامی یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میرے دل کا چین ہے. اور جو آدمی چاہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اور سکون ملے اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، اور اپنی قبر میں اگر وہ آدمی سکون اور لہر کی اور گنجے سانپ سے وہ بچنا چاہتا ہے، وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، اور پابندی کر کے اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جھک جائے اور جھکتا رہے. اور انسان کو اللہ وہ مقام دے گا جو ساری زندگی دوسرے لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں در در کے دفتروں پہ جا کر. یہ رب کی بارگاہ میں آ جائے گا. جب بندہ رب کے دفتر میں آ جائے گا تو پھر اس کو ساری کی ساری کامیابیاں اس کے ہاں مل جائیں گی اور رب کے گھر میں مل جائیں گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی نماز، ایسے دین اور ایسی پکیزہ چیزوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.